السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ دنیا کے کچھ ممالک میں آج عید منائی جا رہی ہے اور کچھ ممالک میں کل ہوگی، تو میں ایک پیغام آپ لوگوں کو، ایک تو سب لوگوں کو عید مبارک، اور میں یہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح ہماری ایک نارمز بن گئے ہیں کہ چاند رات کو سب لوگ باہر جاتے ہیں، اور وہ وقت کے جو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے پورا مہینہ مزدوری کی ہو تو اب آپ نے مالک سے جو ہے اس مزدوری کی اجرت لینی ہو، تو وہی اسی کانسیپٹ کے تحت جو ہے جو پوری مہینے کی عبادت ہے اس کا حاصل ہے چاند رات۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے جو ضروری چیزیں ہیں اور وہ ساری چیزیں، لیکن کوشش کریں کہ اس میں کچھ وقت جو ہے وہ عبادت کے لیے رکھیں۔ اور عید کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اکثر ہم لوگ یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی عید تو بچوں کی ہے، اور عید کی جو چیزیں ہیں وہ تو صرف بچوں کے لیے ہوتی ہیں اور ہم بڑوں کی کیا عید ہوتی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ سب لوگ جو ہیں یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اور اس کو خوشی کے طور پہ ہی منانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے بہت ساری دنوں کو نام کیا ہوا ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں انٹینشنلی ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے ہمیں اس کو ضرور اپنی طرف سے ہر وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے ہم اس چیز کے اندر اپنے اندر خوشی پیدا کر سکیں۔ آف کورس حدود اللہ کو نہیں بھولنا، یہ نہ ہو کہ آج عید کے دن سب ہم بھول جائیں کہ رمضان کیا تھا، وہ چلا گیا، بس جان چھوٹ گئی تو شیطان آزاد ہو گیا، تو وہ ساری چیزیں اسی طرح ہی ہو گئی۔ تو یہ میں نے شیئر کیا تھا، اور یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ بے شک ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید یہ ہے، اور عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن جو ہے وہ دو اللہ نے کی ہے۔ پھر اس کے اندر باقی ساری چیزیں، فطرانہ پلیز نماز سے پہلے کوشش کریں کہ فطرانہ ادا کر لیں، وہ تو ساری اس کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد تکبیرات جو ہے نا وہ کوشش کریں اونچی آواز میں پڑھیں، رستہ بدل کے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ تکبیر یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ یہاں پہ موجود ہے، فطرانہ ہر کسی کا ہوتا ہے۔ میں جسٹ ایک آپ لوگوں کو ایک سمری سی بتا رہا ہوں، اور اس کے اندر رستہ بدل کے آنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بس میٹھا جیسے دیکھیں میٹھے کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور خواتین جا سکتی ہیں، بلکہ اگر انتظام ایسا ہو تو ان کو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ شوال کے روزوں کی دعوت میں دوں گا آپ لوگوں کو کہ کوشش کریں گے، اور بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ کل سے جب جیسے عید کے نیکسٹ ڈے، کیونکہ ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر ہمت کریں تو، کیونکہ شوال کے روزوں کی اتنی فضیلت ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پورے پھر اس کے بعد 6 روزے رکھے، تو ایکچولی اس کا سائنٹیفک لائک یہ اس طرح ہے کہ ہر روزے کی 10 گنا ثواب ہے۔ تو اگر کوئی رمضان کے روزوں کے بعد یہ بھی روزے رکھے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مسلسل سارا سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ تو کوشش کریں، ہمت کریں، لوگوں کو ترویج دیں، ہمت کر کے شوال کے روزوں کی نیت کریں، ملنا، لوگوں سے ملنا، اور جو ہے وہ، اور آف کورس بچوں کے لیے عیدی بہت ضروری ہوتی ہے، تو عیدی بھی جو ہے وہ بچوں کو ضرور دیں۔ تو میری گزارش آپ سب لوگوں سے یہ ہے کہ دیکھیں جو رمضان کے اندر جو اسپرٹ اور وہ چیزیں جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں اس کو برقرار رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ، کیونکہ دیکھیں رمضان ایک ٹریننگ ہے، تو رمضان کے مہینے کے اندر جو ہمارے اندر ایک صبر اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم کئی دفعہ جو ہے وہ کام، حلال کام بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی خاطر ہم حلال کام سے بھی رک جاتے ہیں، کھانا پینا حلال ہے، میاں بیوی کا تعلق حلال ہے، اس طرح کی بے تحاشا چیزیں جو کہ ویسے حلال ہیں لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے تحت ہم ان چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم حلال سے رک سکتے ہیں، تو ہم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم، اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہم حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ تو یہ صرف اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے۔ اور دیکھیں میڈیکلی جو ہے وہ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا تو بہت کانسیپٹ پوری دنیا میں آج کل ہے، اور ویسے جو ہوتا ہے کہ وہ سارے ڈیڈ سیلز، یہ سب ان لوگوں کے جن کا میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے آپ کی صحت کے اوپر ایک پازیٹیو افیکٹ آتا ہے۔ تو انلیس، ہاں کچھ لوگ جو میڈیکلی جن کو پرابلم ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ایک ایکسیپشن ہے، ادروائز جو ہے روزہ رکھنے کی بہت فائدے ہیں، اور ہم کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیں اللہ، پھر میں ریپیٹ کروں گا یہ بات کہ اللہ ہم سب لوگوں کے روزے قبول کریں، اور ہمارے اندر یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشلی ایک بات کی ہے کہ جو روزہ ہے نا وہ ایسی عبادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس کو مفہوم اس ورڈ کا یہ ہے کہ اس کا اجر جو ہے اللہ نے اپنے لیے محفوظ رکھا ہے، اللہ کی طرف محفوظ ہے وہ، یعنی
یعنی کہ باقی چیزوں کے بارے میں کہی ہے تو اللہ اس کی حدیث میں یا آیت میں مجھے ریفرنس اس وقت نہیں یاد آ رہی، لیکن اس کے اندر بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ ہی اس کا اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو روزے کو بہت بڑی اور ایک اور بھی میں روزے کے ریفرنس کروں گا کہ دیکھیں بہت ساری کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر نماز جو ہے وہ کی معافی ہو جاتی ہے، لائک کہ خواتین کی ریفرنس سے میں بات کروں گا، لیکن آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں بھی معافی نہیں ہے، یا اس کی قضا جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزہ ایک اسپیشل عبادت ہے، تو اس لیے ہمیں اس خوشی کو انجوائے کرنا، اور یہ خوشی اسی چیز کی خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حد تک ہے کہ وہ بہت بدقسمت ہے کہ جس نے رمضان پایا اور اس نے اس کی فضیلت کو، اس کی جو برکات کو استعمال کر کے اپنی مغفرت نہیں کی۔ تو اللہ ہم سب کو یہ خوشی، صحیح معنوں میں خوشی انجوائے کرنے، اور صحیح معنوں میں ہمیں عید کو عید کی انداز میں منانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔